اللہ کے پیغمبر اپنے گھر گئے, اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی, اپنا گھر نہیں, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو گھر گئے, دیکھا تو اپنی بیٹی لخت جگر اکیلی ہے, پوچھا علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کہاں گے؟ کہا حضرت وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے, مسجد میں چلے گئے. اللہ کے پیغمبر کے اب دیکھو خامد اور بیوی میں ناراضگی, کہاں خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ, پیغمبر کی لخت جگر ہے, لیکن خامد بیوی معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ فرمایا حضرت وہ تو گھر میں نہیں ہے, ہماری کچھ ناراضگی ہوگی. حضور گئے, حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. اب ابو تراب کا معنی گیا, تراب کا معنی مٹی, ابن کا معنی باپ تو نہیں ہے نا. اگر ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ تھا, حضرت علی کا معنی ہوتا بلی کا نہیں مٹی کا باپ ہوتا, لیکن ہم کہتے نہیں, ابن کا معنی ہوتا ہے مٹی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ابا تراب, یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. علی کیا ہوا, تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑو ناراضگیاں ہوتی ہیں, اپنے گھر چلو. اللہ کے پیغمبر نے صلح کرا دی. اب دیکھیں ابو تراب تھا, اس کا معنی تراب مٹی کا باپ تو نہیں ہے. ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں آتا. یہ کم عقلی کی بنیاد پہ تو نے اعتراض کر ڈالا, کم علمی کی بنیاد پہ اعتراض کر ڈالا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, یہ عجیب بات یہ ہے, اللہ پاک کا نظام دیکھیں. کبھی کبھی رب یوں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کا نام یاد نہیں رہتا, بلکہ لوگوں کو اس کا مشن زندہ رہتا ہے. میں اب ان کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں, تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان تھے, انبیاء کے بعد. ان میں پہلا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سے پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت کا سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن صحابہ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں جتنے ائمہ اور علماء ہیں, ان علماء ائمہ میں سے سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں مانے صحابی نہیں جنا, امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا صحابہ کے بعد مانے امام نہیں جنا. میں ایک بات کہنے لگا, اگر کوئی تم سے پوچھے ابو بکر کا نام کیا تھا, تو لوگ نام نہیں جانتے. نام جاننے والے دنیا میں 2-4 ہوں گے. کسی سے پوچھو ابو بکر کا نام کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. طلباء جانتے ہوں گے, علماء جانتے ہوں گے. ابو بکر کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام کوئی نہیں جانتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا, نام کوئی نہیں جانتا. لوگ ابو بکر کو جانتے ہیں, ابو بکر کا نام نہیں جانتے. امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ جانتے ہیں مگر نام نہیں جانتے. اس کی وجہ ابو بکر کے ایک مشن تھا, اللہ نے اس مشن کو ابو بکر کے نام سے زندہ کیا. ابو حنیفہ کے ایک مشن تھا, اس نام سے اللہ نے ابو حنیفہ کے مشن کو زندہ کیا, یہ نام کو زندہ نہیں کیا. وہ کیسے؟ عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا, عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا. حضرت ابو بکر صدیق اور رب نے یہ صفت عطا فرمائی کہ ہر مقام پہ پہل کی. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو ابو بکر پہلے, ہجرت کرو ابو بکر پہلے, صدقہ دو ابو بکر پہلے, کماری بیٹی دو ابو بکر پہلے. جو بھی تقاضا آیا ابو بکر نے پہل کی ہے, اور پہل کرنے والے کو عربی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں. اللہ کو پہل کرنے والا ابو بکر کا وصف اتنا پسند آ گیا کہ لوگ نام نہیں جانتے, لیکن یہ جانتے ہیں پیغمبر کی ہر دعوے پہ پہل کرنے والا ابو بکر تھا. اس لیے اللہ نے نام تو لوگ بھول گئے, یہ بھولے نہیں ہیں, میرے رب نے بلا دیا. کبھی کبھی اللہ یوں بھی فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ حنیفہ کا معنی قرآن کہتے ہیں بتب ملت ابراہیم حنیفہ, یہ حنیفہ تو صفت ہے دین کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملت حنیفہ یعنی خالص دین کی اتنی خدمت کی ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین والا. اللہ نے ابراہیم کے لیے قرآن میں حنیفن کا لفظ استعمال کیا. حنیف کہتا ہے جو باطل سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے بدعت سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے کفر سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے گمراہی سے الگ ہو جائے. ابو حنیفہ کا معنی جس نے گمراہی کو دین سے الگ کر دیا, بدعت کو الگ کر دیا, فسق کو الگ کر دیا, گمراہی کو جھٹک کے دین کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. جس طرح پہل کرنا حضرت ابو بکر کا خاصہ تھا, تو دین میں سے باطل کو الگ کر کے خالص دین کو پیش کرنا یہ حضرت ابو حنیفہ کا خاصہ تھا. اس لیے لوگ ابو بکر کے نام عبداللہ کو نہیں جانتے, ابو بکر کو جانتے ہیں. حضرت نعمان کے نام کو نہیں جانتے, ابو حنیفہ کو جانتے ہیں. اللہ نے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر کے وصف کو مشن کی صورت میں زندہ کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے وصف کو مشن کو وصف کی صورت میں زندہ کر دیا. یہ تو اعتراض وہی کریں گے نا جن کو ابو کا معنی نہیں آگا. اس لیے ہم ابو ہریرہ پہ اعتراض نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں کہتے ہو ہم اعتراض تو نہیں کرتے. ایک تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا, تو بلی کا باپ تو نہیں نا. نمبر 2 ہم کہتے ہیں ان کا ابو ہریرہ کہنا یہ ابو ہریرہ کے عشق نبوت کی دلیل ہے. اس نے نام کو چھوڑ دیا, اس کو زندہ کر دیا. صحابی تھے, ان کے ایک کان ذرا دونوں بڑے تھے. اللہ کے پیغمبر فرمایا یازل, حضور نے فرمایا صحابی تھے, دونوں اس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے. اللہ کے پیغمبر فرمایا یازل یدین, دونوں ہاتھ والے.
اب اس کا نام کوئی نہیں جانتا، دونوں ہاتھ والا جانتے ہیں۔ صحابہ کو پیغمبر سے محبت اتنی تھی کہ حضور کی زبان سے نکل لفظ کی قدر کرتے تھے۔ تو میں اس لیے دوست عرض کرتا ہوں، وہ تو صحابہ تھے نا، اگر پیغمبر نے ابو تراب کہہ دیا، صحابہ نے اس کو سینے سے لگا لیا، ابو ہریرہ کہہ دیا سینے سے لگا لیا، ذوالعیدین کہہ دیا سینے سے لگا لیا۔ صحابہ وہ تھے کہ جو پیغمبر کی اداؤں پہ مرتے۔ اور ایک آج ذاکر نائک پیدا ہوا، کہتے ہیں نہیں نہیں، لباس تو ہماری مرضی، یہ ہماری مرضی، رہن سہن ہماری مرضی، کھانا ہماری مرضی۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ پیغمبر کی محبت کم ہونے کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، ایک وقت آئے گا جو پیغمبر کی عادات کو چھوڑے گا وہ کل پیغمبر کی عبادات کو بھی ترک کر دے گا، جو حضور کی عبادت کو چھوڑے گا وہ کل کو پیغمبر کی عادات کو ترک کرے گا، کل عبادات کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ کفر نے نیا طرز اختیار کیا امت کے سامنے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کسی آدمی سے پوچھو بھئی تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، کہے گا بھئی اللہ کی رضا، موت کے بعد کیا چاہتے ہو، کہتا ہے بھئی جنت۔ ہم کہتے ہیں اچھا، اگر دنیا میں اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا محمد کی رضا میں ہے، اگر قیامت کو جنت چاہتے ہو تو وہ جنت کون سی جس میں حضور نہ ہو؟ جنت میں تو جائے گا ہی وہ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہو۔ ہم کہتے ہیں ظالم، حضور کی اداؤں دنیا میں اپناؤ، اللہ قیامت کو تمہیں خوش کر دے گا۔ پیغمبر کی آنکھ تم ٹھنڈی کر دو، اللہ قیامت کو تمہیں ٹھنڈا۔ اگر عجیب بات یہ، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے روایت تو پڑھی ہوگی، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں عبادت الگ ہے، عادات الگ ہیں۔ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بازار سے گزرے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک صحابی کا مکان تھا، ایک منزلہ نہیں 2 منزلہ تھا۔ فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ جی فلاں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اطلاع ملی، واپس گیا، اس نے مکان کو گرا دیا۔ صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے محمد کو مکان پسند نہیں ہے، میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تعویل تو نہیں کی، یہ عادت اور عبادت ہے۔ صحابی رسول تھے، اللہ کے پیغمبر نے ان کی ہاتھ سے انگوٹھی دیکھی، حضور نے چادر دیکھی، فرمایا جو تم نے چادر پہنی ہے میری امت کے مردوں پہ حلال ہے، میری امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ یہ ریشم کی چادر ہے، جو یہاں پہنے گا وہاں اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ صحابی گیا اور اس چادر کو جلا کے رکھ دیا۔ کسی نے کہا بھی تم نے چادر کو کیوں جلایا؟ ریشم کی چادر تم پہ حرام تھی، اپنی بیوی کو دیتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس چادر پہ حضور کی نگاہ ناراضگی سے پڑی ہے، میں چادر بیوی کو بھی نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، یہ مقام تھا، اس لیے صحابہ کے لیے جان دینا آسان تھا۔ یہی وجہ تھی نا، کبھی داڑھی کٹ گئی یہ عادت ہے، کبھی لباس ختم ہو گیا یہ عادت ہے، کبھی جسم پہ اپنی پگڑی